میں کچھ نہیں جانتی، مجھے صرف اس بات کا پتا ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا یہاں سے اور مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ وہ عمران خان کا دیوانہ تھا، آخر اس کی کسی نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو پیسوں کی آفر کس نے دی تھی؟ صبح اتوار کی صبح ہی جو ہے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اور رینجرز کو بھی جو ہے وہ بلا لیا گیا۔ کنٹینرز جو ہے نا وہ زمان پاک کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم ریلی جو ہے اس کو کال آف کر رہے ہیں۔ نگراں حکومت کا بھی جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو ہلنے نہیں دینا۔ عمران خان صاحب جو ہے عدالت میں پیش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اب اگر کل یہ پیش نہیں ہوتے، ان کے خلاف جو ہے وہ اشتہاری ہونے کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جو اشتہاری ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ اس کو ایک ایک کر کے ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے خیال میں جو میں خبر ڈسکس کرنا چاہوں گا، جس کی وجہ سے ایسی خبر جو پچھلے 48 سے 72 گھنٹے میں پورے پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ذلِ شاہ جو اب شہید ہو چکا ہے اور اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں آج عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ لاہور میں ریلی نکالنا چاہ رہے تھے، اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ذلِ شاہ کے والدین سے میرا رابطہ ہوا اور رات کو وہ میرے پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ بڑی مشکل سے پہلی دفعہ وہ کوئی انٹرویو دے رہے تھے، بڑی مشکل سے ان کے والد اور والدہ بڑی ہمت انہوں نے کی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ راضی ہوئے ہم سے بات کرنے کے لیے، جو کہ بڑا ہی ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا۔ اس کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں سینسٹیوٹی کا بھی خیال رکھوں، ان سے تمام تر سوال جواب کرتے ہوئے۔ ان کا یہ جو میں نے جو تھوڑا سا سمرائز کر کے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے صرف اس بات کا پتہ ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا یہاں سے اور مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ وہ عمران خان کا دیوانہ تھا، عمران خان کو فالو کرتا تھا، ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ تو حفاظت میں ہیں، میرا بچہ اس دنیا میں نہیں ہے، آخر اس کی کسی نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس کے علاوہ کس نے یہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ اس کو حادثہ سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے؟ اس کے بارے میں بھی میں نے ان سے سوال کیا، تو اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، مطلب وہ کوئی ایک سائیڈ نہیں لے رہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی ہم کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ حادثہ تھا، یا ہم کنونس ہیں کہ یہ تشدد تھا، وہ یا تشدد کر کے جو ہے اس کو مارا گیا ہے۔ وہ دونوں چیزوں کے بارے میں کنونس نہیں ہے۔ تیسری بات یہ، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو پیسوں کی آفر کس نے دی تھی؟ کیا آپ کو کسی نے پیسے آفر کیے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جو ہیں وہ ہم سے ملے ضرور ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے پیسوں کی آفر ہمیں نہیں کی تھی۔ جو دیگر افراد جو آس پاس ہوتے ہیں ان کے، وہ مطلب ظاہر بات ہے ہر لیڈر کے ساتھ چند افراد 2-3 لوگ جو ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کی مالی امداد بھی کریں گے، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کی مالی امداد بھی کریں گے۔ تو اس طرح کی بات البتہ ضرور ہوئی ہے، لیکن ایز سچ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ پیسوں کی آفر نہیں کی گئی ہے، یہ انہوں نے اس بات کو بھی ایکسیپٹ کیا۔ دوسرا ظاہری بات ہے، میں نے ان سے بڑا کیٹیگوریکلی سوال کیا کہ کیا آپ کی جو ہے وہ کسی سائڈ سے کوئی پریشر ہے آپ کے اوپر، چاہے پولیس کی جانب سے ہو، نگراں حکومت کی جانب سے ہو یا پی ٹی آئی کی جانب سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے اوپر کوئی ایز سچ کوئی پریشر نہیں ہے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے، بلکہ مجھے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ کافی پڑھے لکھے بھی لگ رہے تھے اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اتنے آرام سے وہ ہلنے والے نہیں ہیں۔ البتہ مجھے جو کچھ باتوں سے یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے اوپر اتنا ضرور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کو لیگلی پرسو کریں اس چیز کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے جس میں عمران خان صاحب کے اپنے بھانجے حسان نیازی بھی شامل ہیں، وہ ان سے جب پہلے انہوں نے درخواست لکھ کے دی تھی تو انہوں نے حسان نیازی نے اس کے اندر جو ہے معاونت کی تھی۔ تو یہ ضرور ان کو یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ ویسے اٹھائیں۔ میں نے ان سے پوچھا، پھر میں نے کہا جی آپ کو پہلی دفعہ کتنے بجے آپ کو اطلاع ملی؟ تو انہوں نے کہا جی 7:31 پہ اس رات کو جو ہے وہ مجھے خبر دی گئی کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ اور میں نے کہا جی کیا بتایا گیا آپ کو کہ کس طرح شہید ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس انہوں نے یہی اتنا ہی کہا کہ جی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، باقی مجھے نہیں پتہ، مجھے کسی نے یہ ڈیٹیل نہیں بتائی۔ میں نے کہا جی کس نے کال کی تھی آپ کو؟ کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے کی تھی؟ کس نے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں، کوئی رینڈم بندہ تھا جس نے مجھے کال کی تھی، میں جانتا بھی نہیں وہ کون تھا، لیکن اس نے مجھے سب سے پہلے جو ہے وہ اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پھر یہ لوگ مجھے خان صاحب کے پاس لے کے گئے، میری خان صاحب سے انہوں نے ملاقات بھی کروائی، وہ تو تصویریں بھی آ گئی تھیں اس کے بعد ان کی۔
تو یہ صورتحال ہے. اب دو تین چیزیں مطلب ایک تو وہ ابھی بھی جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی سٹوری کو مان لیا یا پھر انہوں نے پولیس کی سٹوری کو مان لیا. وہ دونوں سائڈ سے کسی کی سٹوری کو بھی نہیں مان رہے. انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اس کی پراپر تحقیقات کرے اور اس کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن آبویسلی میں بہت زیادہ گرل نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ کوئی گرل کرنے والا انٹرویو نہیں تھا. میں تو ان کے ساتھ جو ہے اظہار ہمدردی کر رہا تھا اور میں صرف چاہ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں عوام کے سامنے پبلک ڈومین میں وہ بولیں جو وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ پہنچائی ہے. تو یہ میرا جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ انٹریکشن ہوا. آج اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے ریلی کا اناؤنس کیا گیا تھا ہفتے والے دن کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ریلی نکالیں گے اور ریلی جو ہے وہ عمران خان صاحب خود اس کی قیادت کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کا ایکچولی روٹ بھی اناؤنس کر دیا تھا اور اس مرتبہ یہ جو روٹ تھا یہ مال روڈ کا روٹ نہیں تھا. یہ دوسری سائڈ سے گڑی شاہ اور اس والی سائڈ سے مطلب پیچھے والی سائڈ سے انہوں نے جانا تھا. مال روڈ سے نہیں جانا تھا انہوں نے. اور میرے خیال میں اس کے لیے ڈیلیبریٹلی انہوں نے کیا بھی صرف اس وجہ سے تھا تاکہ کیونکہ مال روڈ کے اوپر جو ہے وہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل آتا ہے اور پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے اندر پی ایس ایل کی ٹیمیں جو ہیں وہ ٹھہری ہوئی تھیں وہاں پہ. تو اس لیے یہ والا روٹ انہوں نے لیا ہی نہیں. الحمرہ کے اندر ایک کانفرنس بھی ہو رہی تھی, اس کے علاوہ کوئی میراتھن وغیرہ بھی ہو رہی تھی شاید, تو اس وجہ سے بھی انہوں نے مال روڈ کا روٹ نہیں لیا, انہوں نے دوسرا روٹ لیا تھا. لیکن ہوا کیا کہ صبح اتوار کی صبح ہی جو ہے وہ یہ خبریں آ گئیں کہ جی ایک تو دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اور رینجرز کو بھی جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے. یہ خبر آئی اور اس کے بعد میں نے خود دیکھا کیونکہ میں خود مال روڈ پہ گیا تو میں نے خود مال روڈ کے اوپر دیکھا کہ کنٹینرز جو ہے نا وہ زمان پاک کی طرف جا رہے ہیں اور زمان پاک کے آس پاس جو ہے ہر جگہ کنٹینرز لگا کے جو ہے وہ راستہ بلاک کر دیا گیا. مطلب جسے کہتے ہیں نا فل مکو ٹھپنا, وہ والی صورتحال تھی کہ ہلنے نہیں دینا ہم نے ان کو. اور دفعہ 144 بھی لگا دی گئی, ایک یہ بھی ہوا. تو الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے مقصد یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ زمان پاک پہ نہ پہنچ سکیں. مقصد یہی تھا. بہت کوئی بڑی تعداد بھی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچنے میں ناکام رہی زمان پاک میں, اور جو ایک ریلی کا جو مطلب ماحول بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن سکا. الٹیمیٹلی اس کے بعد حماد اظہر نے جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 3 بجے کے آس پاس آ کے میڈیا کے اوپر خطاب کیا اور انہوں نے کہا جی ہم ریلی جو ہے اس کو کال آف کر رہے ہیں. ایک تو ظاہری بات انہوں نے گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ برا بلا کہا کہ جی 144 لگا دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا, اب ہم یہ ریلی جو ہے وہ کل نکالیں گے, یعنی پیر والے دن جو ہے نکالیں گے. تو اب اس کے 2 پوائنٹ ہیں جو دونوں سائڈز اس کے اوپر سیاست کر رہی ہیں. 2 پوائنٹس ہیں. مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر کہا کہ جی دیکھیں ڈرپوک ہے اور یہ ڈر گئے اور یہ ریلی نہیں نکال سکے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ تصادم کی صورتحال میں نہیں جانا اور ہم نے تصادم کو جو ہے اوائڈ کیا ہے. اگر ہم دوبارہ کوئی کلیش نہیں چاہتے تھے, ہم ضلع شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم وہ والی صورتحال نہیں چاہتے تھے, جس کی وجہ سے ہم نے اس چیز کو اوائڈ کیا ہے اور ہم نے نگیٹ کر دیا ہے ساری چیز کو. تو اب یہ میں اس کو فرینکلی اسپیکنگ کہوں گا, یہ آپ کی مرضی ہے آپ ٹیبل کے کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس مطلب گلاس ہاف فل یا گلاس ہاف ایمٹی, یہ وہ والی صورتحال ہے. یہ ایک سائڈ سے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ بھئی اگر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, رینجز آ گئی ہوئی ہیں, کنٹینر آپ کے آس پاس لگا دیے تو مقصد یہی ہے کہ آپ نہ نکلیں, اور اگر نکلتے تو ظاہری بات ہے کلیش کی صورتحال ہونی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ نگراں حکومت کا بھی جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو ہلنے نہیں دینا, کسی صورت جو ہے وہ ان کو لیفٹ رائٹ نہیں جانے دینا. پی ایس ایل آلریڈی لاہور کے اندر ہو رہا ہے, مطلب جس طرح رات کو جو ہے کراچی لاہور کا میچ تھا, تو اس صورت اب اس کے اندر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی میچ جو ہے وہ ہو رہا ہے قذافی اسٹیڈیم میں, تو ہم نے تو اس سائڈ پہ جانا ہے, شہر والی سائڈ کے اوپر جانا ہے, ہمارا تو روٹ ہی نہیں بنتا, ہمارے تو رستے میں آتا ہی نہیں ہے یہ. تو دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی تعویلیں دے رہی ہیں, لیکن جسے کہتے ہیں نا پیچا لڑا ہوا ہے ان کا آپس میں, فرینکلی اسپیکنگ پیچا آپس میں لڑا ہوا ہے. اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کل کا انہوں نے اعلان کیا ہے مطلب پیر والے دن کا کہ جی پیر والے دن یعنی ہم لوگ جو ہے وہ ریلی اب نکالیں گے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے عدالت میں پیش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں, کیونکہ 13 تاریخ کو جو ہے ان کے مختلف کیسز ہیں, اور خاص طور پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ان کا 13 تاریخ کا وہ جو توشہ خانہ کیس کا جو کیس ہے جس کے اندر بیسکلی ان کی ضمانت کا ایشو تھا, جس کے بعد یہ لوگ ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے تھے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ جی 13 تاریخ کو جو ہے وہ آپ عدالت میں پیش ہوں. اب توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ جب یہ پیش ہوں گے تو اس کے اندر فرد جرم عائد ہونی ہے. اب یہ جب تک پیش نہیں ہو رہے تو فرد جرم عائد نہیں ہو رہی. اب اگر کل یہ پیش نہیں ہوتے, پیر والے دن یہ پیش نہیں ہوتے,
تو پھر موسٹ پرابلی ان کے خلاف جو ہے وہ اشتہاری ہونے کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہوگی. اگر اشتہاری ہونے کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو خود عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جو اشتہاری ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتا, اور اسحاق ڈار اور نواز شریف ان لوگوں کے جو ہے وہ انٹرویوز کو جو ہے انہوں نے بلاک کیا تھا. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے خود بھی جو ہے وہ اسی روٹ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے, بٹ آبویسلی اگر یہ عدالت میں پیش نہ ہوئے تو. لیکن کلیش کی صورتحال جو ہے نا وہ کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ صرف یہ لاہور کے اندر یہ واقعات پیش نہیں آئے بلکہ ادھر کراچی کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک رہنما ہیں ارسلان تاج, ان کو گرفتار کر لیا گیا. سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ان کو اغوا کر لیا گیا ہے, کیونکہ سادہ لباس میں لوگ جو ہیں ان کو آئے تھے, اٹھا کے لے گئے ہیں, اور انہوں نے کہا جی ان کے گھر میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی احتجاج کیا ہے. لیکن یہ مطلب ایک گرفتاری جو ہے وہ اس طرح یہ بھی سامنے جو ہے وہ آئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرویو انہوں نے دیا ایک رات کو, وہ اے آر وائی کے پروگرام جو ہے اس کے اندر چودھری غلام حسین اور خاور گھمن صاحب ان کو انٹرویو دینے کے لیے آئے. باقی ویسے ریپیٹیٹو باتیں تھیں, میں اس کے اندر کچھ زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جانا چاہتا, لیکن چودھری غلام حسین صاحب کے 2 سوال میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. وہ بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں اور بڑے ہی گہرے, بڑے مطلب جسے کہتے ہیں نا گرل کرنے والے سوال چودھری غلام حسین صاحب کے. جوئی صاحب کیا سوال کرتے ہیں ذرا سوال, یہ میں نے اسپیسیفکلی انٹرویو میں سے 2 سوال نکالے ہیں. انہوں نے سوال کیا جی آپ کے مخالفین, ذرا سنیے گا, آپ کے مخالفین گھٹیا الزام لگا رہے ہیں کہ چارپائی کے نیچے چھپ گیا. میں نام نہیں لینا چاہتا, جو شخص موت کے منہ سے واپس آیا ہو اس پر اس طرح کے الزام لگانا بیہودہ حرکت ہے. آپ پر ہو رہا ہے ظلم, آپ کے بندوں پر ہو رہا ہے ظلم. وہ آپ کے پیچھے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ چیف جسٹس اور ان کے ساتھی پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. آپ عدالتوں کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ 100 کیسز پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس جید وکیل ہیں, آپ کا پلان کیا ہے؟ یہ بیسکلی اصل میں بات یہ تھی کہ آپ کا پلان کیا ہے. پیچھے پوری ایک تمہید باندھی گئی. یہ نا ایک ٹپیکل ایک سٹائل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بندہ انٹرویو کرنے آیا ہوا ہے نا, جو انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوا ہے آپ کو, اس کی ذرا ٹکا کے تعریف بھی کر دیں. یہ 80s 90s کے, یہ بیسکلی 80s 90s کا ایک پرانا فارمولا ہے جو اکثر بابے جو ہیں وہ اس فارمولے کو جو ہے وہ فالو کرتے رہتے ہیں. وہ صالح ظفر صاحب جس طرح اس سائڈ پہ ہیں نا, نون لیگ والی سائڈ پہ, وہ ادھر بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب جو وہ اس سائڈ پہ کام کرتے رہتے ہیں. دوسرا سوال ایک اور بھی ذرا وہ بھی سن لیجئے. جو حکمران پچھلے 11 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں, لیکن ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں کروانا کیونکہ اکانومی ٹھیک کرنی ہے, اور چونکہ عمران خان کو نہیں آنے دینا. ہم نے ریاستی اداروں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں روکا, کوئی بھی آئے الیکشن سے. عدلیہ جب آزاد ہے تو کس کا باپ آ کر الیکشن روک سکتا ہے, اور سازش کے تحت عوام میں اور فوج میں خلیج پیدا کی جا رہی ہے. کیا آپ کو معلوم ہے ان کا ہوں تو انو کی مروڑ اٹھ رہا ہے کہ باجوے نے کی کیتا ہے, الیکشن لڑو تو مخالفاں کا مقابلہ کرو. یہ سوال تھا. یہ آپ نے نوٹ کیا کہ کتنا گہرا اور کتنا مشکل سوال تھا جو پوچھا گیا ہے عمران خان صاحب سے. تو یہ اب اگر اس انٹرویو کی یہ جو جھلکیاں میں نے آپ کو سنائی ہیں, میرا خیال میں مجھے اب اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ انٹرویو کیسا ہوا ہوگا یا اس میں کتنی کو گہری بات جو ہے وہ نکل آئی ہوگی. تو بہرحال عمران خان صاحب نے کہا چلو میں ریلی تو نکال نہیں سکتا, تو پھر یہیں سے جو ہے وہ کم از کم عوام تک تو میں پہنچوں نا, میں کوئی خطاب شتاب تو کروں. تو یہ خطاب جو ہے انہوں نے کیا. اچھا, یہ دفعہ 144 کے بارے میں صرف میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوشش بھی کی تھی ایکچولی اس دفعہ 144 کو چیلنج کرنے کی کورٹ میں, لیکن جب وہ کورٹ میں گئے تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ جی ابھی رجسٹری کا سٹاف ہی یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو یہ جو چاہ رہے تھے کہ اتوار والے دن جو ہے کوئی ذرا ہلچل ہو, وہ ہلچل جو ہے وہ ہو نہیں سکی. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ قاف کو جوائن کر لیا ہے. اب مسلم لیگ قاف جو ہے یہ اتنی وہ جو چودھری شجاعت حسین والی مسلم لیگ قاف ہے, یہ وہ مسلم لیگ قاف ہے جس کو انہوں نے جوائن کیا ہے. وہ بھی رات کو میرے انٹرویو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ جی ان کو جو عہدہ دیا گیا ہے وہ مسلم لیگ قاف پنجاب کا صدر اور چیف آرگنائزر جو مریم نواز کا بیسکلی مسلم لیگ نون میں عہدہ ہے, یہ وہ عہدہ ان کو دیا گیا. پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف میں تھے, سابق گورنر تھے پنجاب کے اس وقت, اور اس سے پہلے یہ مسلم لیگ نون کے اندر تھے. تو اب جو ہے یہ ان کی جو ہے مسلم لیگ قاف کے اندر جو ہے وہ شمولیت ہوئی ہے. چھوٹی سی پارٹی ہے,
رہ ہی نہیں گئی. اب تو صرف چودھری شجاعت حسین وہاں پہ رہ گئے ہیں یا طارق بشیر چیمہ وہاں پہ رہ گئے ہیں. ظاہری بات ہے چودھری پرویز الہی اور پورا گروپ جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف میں چلا گیا. تو ایک چودھری گیا چھوڑ کے ایک اور چودھری جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے اندر آ گیا ہے. تو دیکھیں اب یہ میرے پاس جو سورسز سے میرے پاس جو خبر ہے, چودھری سرور صاحب جو ہے وہ ایک ٹاسک کے اوپر کام کریں گے. وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ایک ٹاسک کے اوپر کام کریں گے اور وہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنا. کیونکہ ظاہری بات ہے خود بھی یہ پی ٹی آئی کے اندر رہے ہیں تو مین فوکس جو ہے وہ یہی ہوگا. کل کے حوالے سے جو سب سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جس کے اوپر میرے خیال میں سب کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے, وہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز ہیں. ایک نہیں 3-4 مختلف کیسز ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے. اب ان کیسز کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کچھ نئی مشکلات آتی ہیں یا پرانی مشکلات حل ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کو اور مجھے انتظار کرنا پڑے گا. اللہ حافظ.